مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 13 نومبر 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ لاہور میں طلباء دورہ حدیث آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے رب کریم نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی مطیع الرحمن اشرفی صاحب کو، جن کے واسطے سے میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آپ کو اور ہمیں حدیث پاک کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. تو 2 3 4 باتیں میں آپ کی خدمت میں بطور سبق کے، بطور کارگزاری کے، بطور مذاکرہ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ حدیث پاک کے طالب العلم ہیں. جب آپ یہاں سے نکل کے عملی دنیا میں آئیں گے تو آپ سے آپ کے علوم کے بارے میں سوالات ہوں گے. اسی لیے آپ سبق یاد کیجئے 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھنے آئے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ اسباق کو یاد کریں. آپ مدرسے میں رہتے ہیں، یہاں مدرسے کے اندر رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ علوم مستحضر ہونے چاہیے، اسباق حفظ ہونے چاہیے. دوسری کوئی اور وجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دوسری یہ وجہ ہے کہ دنیا ہمیں نائب رسول کے نام سے جانتی ہے کہ یہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے وارث ہیں. اس وجہ سے آپ حضرات سے لوگ دین کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ غیرت اسلامی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل کو ازبر کریں. اور یہ تب ہے جب آپ سبق میں 100% توجہ سے بیٹھیں. آج کل یہ ہوتا ہے، مثلا میں یہاں آیا ہوں، آج ہمارا حسن ٹاؤن میں مغرب عشاء کے بعد پروگرام ہے، آپ سارے طلبہ وہاں پہنچ جائیں، یہ غلط بات ہے. پڑھائی کے دوران طلبہ کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ اصول ہے. اسی لیے آپ کوئی سا بڑے سے بڑا جلسہ ہو آپ یہاں بیٹھے. اگر آپ نے پڑھائی کے دوران جلسے اٹینڈ کیے تو بعد میں آپ کو پڑھانے کے مواقع نہیں ملیں گے. اور اگر آپ نے پڑھائی کے دوران بیٹھ کے پڑھنے پر غور کیا اور اس کو یاد کیا تو دنیا آپ کے جلسے سنے گی. پھر آپ کو جلسوں میں جانا نہیں، جلسوں میں بلانا پڑے گا لوگوں کو. جانا اور بلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کروں نا، میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اتنی محنت سے اللہ کے فضل سے پڑھا ہے کہ اولیٰ تا تخصصات، میرے 3 تخصص ہیں، اولیٰ سے لے کر تخصص ایکول ٹو PhD ایجوکیشن آف اسلامک، تمام کے تمام جگہوں میں میں نے ایک دن بھی کسی استاد سے ایک ڈنڈا مار کر نہیں کھایا. یہ میرا ریکارڈ ہے. یہ میں ماشاءاللہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں بطور کارگزاری تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا معاملہ ایسے رکھو کہ آپ کو کسی موقع پہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. آپ سبق یاد کریں، استاد کی بات پہ توجہ دیں. اس میں یہ نہ ہو کہ یار مجھ سے یاد نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہے نا، وہ غلط فہمی کیا ہے کہ یہ بڑا ذہین ہے اور یہ کند ذہن ہے. میں اسے تسلیم نہیں کرتا. کم از کم میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں، میں اس فارمولے کو تسلیم نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یا ذہین ہے یا پاگل ہے. کند ذہن درمیانی فارم کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ جب اس بندے کو 1000 تک گنتی یاد ہے تو اسے 6000 قرآن کی آیتیں یاد کیوں نہیں ہوتی؟ کند ذہن کسے کہتے ہیں؟ اسے دنیا میں ہر اوٹ پٹانگ کی بات یاد ہے، ایران توران کے قصے یاد ہیں، کون ذہن بن جاتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. اس کی 2 3 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو یہ خود کو بے صلاحیت سمجھتا ہے
یا ادھر ادھر کبھی اس سے بھول ہوئی ہے تو طلبہ نے کہا تو بڑا نالائق ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، اس پہ اثر آیا ہے. یا کبھی استاذ نے غصہ کیا، انہوں نے کہا نالائق، اوے بے وقوف، اوے اسٹوپڈ اسٹوڈنٹ، یوں جملہ اس نے کہہ دیا تو خود کو بے وقوف سمجھ بیٹھا ہے. اس وجہ سے یہ ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے ایک جیسا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے، یا پاگل یا عقل مند، درمیانی فارم نہیں ہے. اور یہ ذہن یہ وہ میموری ہے جس میں جتنی چیزیں ڈالو گے یہ اس کو لے گا. بس آپ اپنے ذہن سے ایک بات طے کر لیں کہ تو نے پڑھنا ہے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، پھر آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے الحمدللہ اپنے ثالثہ تک کی کتابیں حفظ کی تھی. آج بھی آپ کو دوری سامنے رکھے، میرے استاد مولانا عزیز اللہ عباسی دامت برکاتہم، آپ جا کر کراچی میں حضرت سے پوچھ لیں. میں نے ان سے کتاب البیوع سے لے کر آخر تک مسائل شتہ تک کو دوری پڑھی ہے. کتاب البیوع البیع ینعقد بالایجاب والقبول وان کان بلفظ، یہ پوری ترتیب سے ہم انہیں سناتے تھے. یہ میں نے ارشاد الصرف اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرشید دامت برکاتہم سے ضلع مظفر گڑھ میں پڑھی ہے. مولانا عبد الرشید تبلیغی جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، ماشاءاللہ ان کے بڑے سفر ہوئے ہیں دنیا میں. میں نے ان سے ارشاد الصرف پڑھی ہے. اور 2 رکعت میں جو سورتاً نماز ہوتی تھی، حقیقتاً نماز نہیں ہوتی تھی کیونکہ نماز میں کیا صرف پڑھنی ہے، سورتاً 2 رکعتیں ہمیں پڑھواتے اور باقاعدہ شروع کرواتے پہلے شروع سے. بیدا ارشدک اللہ تعالیٰ فی الدارین کلمات لغت ربر سے اسمت و فعل و حرف ہم یوں شروع کرتے اور رکوع پہ جا کے پہلی رکعت اس وقت کمپلیٹ ہوتی جب ہم التقاء ساکنین پہ پہنچتے. پھر دوسری رکعت میں ولضالین پھر ہم شروع ہو جاتے التقاء ساکنین پر 2 قسم، لا حدی والا غیر حدی، لا حدی آ کے ساکن مدہ، پوری ترتیب. پھر دوسرا رکوع، پھر یوم یقوم الحساب بسلام. مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. کیوں؟ ہم نے کتاب کو سب کچھ سمجھا تھا. میرے نحو میر کے استاد ہیں مولانا محمد اشرف دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے استاد جی کو بلایا ہمارے نحو میر کے امتحان میں، اور مجھ سے انہوں نے پوچھا بیٹا بتاؤ جملہ نشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا جی 10. سنائے؟ میں نے کہا امرنا استفہام تمنی ترجیح قوت ندار قسم تعجب. تو 5 سنائے نے، پھر سنا 5 سنائے ہیں، پھر سناؤ. میں نے کہا جی امرنا استفہام تمنی ترجیح قوت ندار قسم تعجب، آہستہ سناؤ. تو ڈنڈی مارتا ہے. میں نے کہا جی امر، ناہی، استفہام، تمنی، ترجی، قود، ندا، عرض، قسم، تعجب. اچھا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. یہ میرے استاذ کے استاذ تھے. میں پورا امتحان کرنے کے بعد جب گھر آیا اور میرا رزلٹ بعد میں لگا کہ یہ فرسٹ پوزیشن ہے اس کی، اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار میں فرسٹ کیسے ہو سکتا ہوں. اس طرح ہم نے استاذوں کے ماتحت رہ کے پڑھا تو اللہ کریم نے کرم کیا. آج آپ نے مجھے کرسی لگا کر یہاں بٹھا دیا اور آپ اتنے طلبہ یہاں سامنے بیٹھے ہیں. اگر میں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے کلاس میں ڈنڈی ماری ہوتی اور اسباق کو حفظ نہ کیا ہوتا شاید ہمارا انجام کیا ہوتا. تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ اور ہم ایک جیسا ذہن لے کر آئے ہیں. ہم نے کوئی کشتے نہیں کھائے تھے، کوئی باداموں کی بوریاں نہیں کھائی تھی، کوئی اخروٹ کے کٹے نہیں کھائے تھے. ہم نے بس ایک بات ذہن کو سمجھا دیا تھا کہ بھائی تو نے پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے اور تو نے پڑھ کے دکھانا ہے. والدین کی دعائیں تھیں، اساتذہ کی خدمت تھی. آپ بھی اپنے ماں باپ سے دعائیں لیجئے، آپ بھی اساتذہ کرام سے دعائیں لیجئے. دعائیں کرائے یا نہیں، دعائیں لیجئے. فرق ہے، دعا کرانے اور دعا لینے میں بڑا فرق ہے. ایک حضرت میرے لیے دعا کریں. کیوں کروں؟ تو نے میرے ساتھ کون سی اچھائی کی ہے؟ اجی ویسے کرتے تو ویسے تو میں ہر نماز میں کرتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ساری یوم یقوم الحساب میں وبالمؤمنین کہتے ہیں تو سب میں آ جاتی ہے. تو ویسے تو میں کر رہا ہوں. اجی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں تو خصوصی دعاؤں کے لیے خصوصی تعلق چاہیے. آپ کو کبھی خدمت کرنے کے بعد استاذ کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جی مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھو. آپ خدمت کریں گے خصوصی دعائیں خود ہی ملیں گی. یہ ہے دعائیں لینا. آج ہم دعائیں پڑھوانے والے ہیں. ایک ہے جنازہ پڑھنا، ایک ہے جنازہ کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا. میری بیٹی فوت ہوئی ہے، پہلی بیٹی میری حفصہ فوت ہوئی. میں نے اس کا جنازہ خود پڑھایا. یوں ہاتھ رکھا نا اور اللہ اکبر کیا، اللہم اجعل حالنا. یہ جب پڑھا نا میں نے تو مجھے سمجھ آیا کہ جنازہ پڑھنا کیسے کہتے ہیں. میں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھا ہے، اپنے والد کا پڑھا ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. پھر سمجھ آیا، ورنہ تو جنازے ہم کہیں بھی پڑھتے. تو بھائیو آپ بھی اس طرح طے کریں
کہ اسباق یہ حفظ کریں گے، ہم یوں پڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے صحیح بخاری جلد دوم کی بات ہے، یہ سامنے سے میں نے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، ہمارے استاد جی نے ہمیں یہ پڑھایا صحیح بخاری جلد دوم، میں نے حضرت مفتی اسرار دامت برکاتہم سے پڑھی ہے کراچی میں۔ ہمارے استاذ محترم اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رب کریم نے ان پر بڑا کرم کیا تھا۔ پہلے دن کتاب المغازی پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا جی میں کتاب المغازی اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک تمہیں جس زبان پہ عبور ہے اس زبان میں جا کے حضور کے مغازی پڑھ کے نہ آ جاؤ۔ تمہیں پشتو میں عبور ہے پشتو کی کتاب اٹھا لو، عربی پہ عبور ہے عربی کی اٹھا لو، اردو میں عبور ہے اردو کی اٹھا لے، جو کتاب ہے مغازی پڑھو۔ رسول اللہ کی 427 مغازی ہیں جن میں 27 غزوات ہیں اور 400 سریات ہیں، کسی اردو کتاب سے پڑھو۔ ہم نے سیرت البیہ اٹھائی، اس سے پڑھ لیا، کسی نے کیا اٹھایا کسی نے کیا، جس دن مغازی پڑھ لیے اس دن کتاب المغازی شروع کرائی، پھر ہمیں سمجھ آیا کتاب المغازی ہے کیا۔ اگلے دن کتاب التفسیر ہے، مکمل ہو گیا، شروع کرنی ہے اب ایک عرصہ لگا کر، تو کتاب التفسیر پہ کہا میں تفسیر نہیں پڑھاتا، جس زبان پہ آپ کو عبور ہے جاؤ، پہلے 4 دن 5 دن 6 دن پیریڈ کی چھٹی، پہلے آپ جا کر مکمل کی مکمل حمد کی الف سے والناس کی سین تک تفسیر قرآن کو جس سے لگا ہوا ہے دہرا کے لے آؤ، بس اہل حق کی تفسیر ہونی چاہیے چاہے جس زبان میں ہو۔ مختلف ساتھیوں نے، کسی نے معرف القرآن لی، کسی نے بیان القرآن لی، کسی نے تفسیر عثمانی رکھی، یہ مجھے بات ہے، میں نے حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ سے ایک عشق تھا، الجامع لاحکام القرآن یہ رکھا، اس طرح الجامع لاحکام القرآن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کے احکام القرآن، یہ جب دہرا لیے 4 5 6 دن ایک ہفتہ سبق باندھ رہا، اب بھائی کتاب تفسیر شروع کریں، پھر ہمیں سمجھ آیا تفسیر ہے کیا۔ ایسے کتاب النکاح کی باری آئی، جائیے کسی فتاوی سے، کسی اہل حق کے فتاوی سے کتاب النکاح کو دہرا کے آؤ، مکمل نکاح کی قسمیں، وہ نکاح اصلی سے لے کر نکاح فضولی تک تمام اقسام کو ازبر کیا، پھر کتاب النکاح پڑھی۔ اب کتاب الطلاق جائیں کسی فتاوی سے کتاب الطلاق پڑھ کے آئیں، پورا ہفتہ سبق بند، پھر یوں انہوں نے پڑھایا تھا۔ اور جب اپنے استاذ محترم کو امتحان کے لیے بلایا تو ان کے استاذ محترم صاحب تشریف لائے اور کہا میں تم سے پوچھوں گا، اسرار نے مجھ سے پڑھا، ہمارے استاد جی کے کہا بتاؤ گے؟ اتنا پریشرائز کیا اسٹوڈنٹ کو، اتنا مرعوب کیا کہ کوئی لڑکا بول نہ سکا۔ میں نے اس وقت دل میں سوچا، ہمارے استاد جی بار بار ہمیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا یار استاد اتنی محنت سے پڑھا ہے، اس کی توقع کے مطابق ہم جواب نہ دیں تو اس کا دل دکھے گا، یہ ہیں دعائیں لینے کا وقت۔ میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا سر میں جواب دوں جی؟ میں نے کہا اگر آپ ان 2 گتوں کے اندر سے پوچھیں گے، دکھائیں مجھے، ابن ماجہ ہے نا، یہ دیکھیں مثلا اس کو آپ بخاری ثانی سمجھ لیں، میں نے کہا حضرت یہ 2 گتوں کے درمیان بین الدفتین، ان 2 گتوں کے درمیان سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ یہ فقیر آپ کو سنائے گا، اور اگر اس سے باہر آپ پوچھیں گے میں مکلف ہی نہیں ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کا، مجھے کیا پرابلم ہے آپ باہر سے پوچھتے جائیں، کوئی شرح اٹھائیں، وہ ہم نے پڑھا نہیں ہم سنائیں گے کیا؟ میرے جواب سے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا مجھے شعر سنا دو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ آپ نے بخاری ثانی پڑھی ہے، کوئی ساتھی مجھے بطور ذوق کہتا ہوں شعر سنا دے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ایمان لاتے وقت اس رات کے لیے شعر پڑھا ہے، کوئی ساتھی سنائے؟ میں شرمندہ نہیں کر رہا، آپ کو بطور ترغیب کہہ رہا ہوں۔ دیکھا ہم لوگ، ہاں بیٹا آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، اچھا ویسے ہی آپ سر کھجانے کے لیے اٹھا رہے تھے، توجہ۔ میں نے کہا یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، یقین مانے اس زمانے میں مجھے 5000 روپے انعام ملا، جب ہمارے اولا ثانیہ کے استاذوں کی تنخواہ 1500 روپے ہوا کرتی تھی، اجی جو 5000 لبے اس دے پیر تے زمین تے نہیں لگ دینا۔ تو ہم تو اپنے ساتھ چھوٹے استاد جو تھے نا اس مدرسے، انہوں نے کہتے وہ تمہاری تنخواہ تو زیادہ ساڑھا انعام ہے۔ تو بھائیو اشعار بخاری، یہ حضرت امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ ان سے ہم نے ان کی کتابیں پڑھی تو ذوق ہوا کہ یار شعر پڑھنا کسے کہتے ہیں، شعر گوئی کسے کہتے ہیں، شاعری کسے کہتے ہیں، اور شعری مزاج۔ تو اس وقت سے مجھے اشعار یاد تھے، ہم لوگ صرف وہی ایک ہی شعر یاد کر کے بیٹھے ہیں صحیح بخاری سے، پتہ ہے کیا؟ اچھا چلو صحیح بخاری کا کوئی ایک شعر سنا دے، کوئی ساتھی کوئی شعر سنا دے پوری بخاری میں سے، یار سنا دو، اللہ کے بندے تمہیں آتے ہیں پھر شرم کر کے بیٹھے ہو۔ جزاک اللہ، لیکن تبدیلی ہو گئی ہے،
پہلا دوسرے میں اور دوسرا پہلے میں چلا گیا. شعر تو اس نے سنایا ہے نا. اقتلوا مسلما على اي شك كان مسرعي ما رأيت يحب احدا مثل اصحاب محمدا. ماشاء اللہ. فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي شك كان في الله مسرعي وذلك في ذات اله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. کیا شعر ہے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا. دیکھا آپ نے سنا لیا نا. تو یہی تو تم میں جرت پیدا کرنی ہے. یہ میں اپنی ماں کے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں تمہیں کہ میں کہوں میں 30 31 32 33 34 35 مار خان ہوں. یہ تھوڑی ہے. میں تم میں تحریک پیدا کرنے کے لیے کارگزاری. بھائی جتنا عقل مفتی عبد الواحد قریشی اپنی ماں سے لے کر آیا ہے, یہاں بیٹھا ہوا جامعہ اشرفیہ کے دور حدیث کا ایک طالب علم بھی اتنا دماغ لے کر آیا ہے. یہ نہیں ہے میرا 5 کلو ہے اور آپ کا 3 کلو ہے. آپ اور ہم اس مسئلے میں بالکل سیم ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھ لیا, آپ نے صلاحیتوں کو دبانا سیکھ لیا. بھائی صلاحیتوں کو نہ چھپاؤ, صلاحیتوں کو آگے لگاؤ. کسی معاملے میں آپ ایک انٹرویو میں رہ بھی جائیں, دوسرے میں پاس ہو جائیں, پہلے ٹیسٹ میں رہ بھی جائیں تو دوسرے تیسرے میں پاس ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. 2 عقل مند ہیں, تیسرا بے وقوف ہے. عام طور پہ بندہ دوسری قسم میں ضرور ہوتا ہے, پہلی قسم میں بہت کم ہے. دوسری میں بندہ ضرور ہوتا ہے. ہاں تیسری میں ہو تو وہ کوئی ریڈی لگا لے. پہلی قسم یہ ہے کہ ایک چیز سمجھو, دیکھو, پرکھو, خود ہی سمجھ جاؤ. چاہے کتاب ہے, چاہے مسئلہ ہے, چاہے حدیث ہے, چاہے آیت ہے, چاہے فقہ ہے, چاہے کوئی اور چیز ہے, کوئی جزیہ ہے, آپ پڑھیں, دیکھیں, غور کریں, آپ کو سمجھ آ جائے. یہ عقل مند کی فرسٹ فارم ہے. پہلی قسم ہے بہترین, 100% 100% اس میں ٹیلنٹ ہے. دوسری قسم ہے خود دیکھے سمجھ نہ آئے, 2 3 4 6 و 5 میں مبتلا ہو جائے, تو جو استاد سمجھائے, جو ساتھی سمجھائے, جو دوست سمجھائے, تو اسے 100% سمجھ آئے جو بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی چل جائے گا, یہ بھی عقل مند ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے خود بھی سمجھ نہ آئے, کسی کے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے, تو انجینئر علی مرزا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیسری قسم میں آپ نہ جاؤ, آپ اسی میں آؤ تاکہ آپ خود سمجھیں یا کسی کے سمجھانے سے سمجھیں. اور پھر جب آپ سمجھ کے آئیں گے نا, یقین مانیے, پھر اللہ پر بھروسہ رکھ کے میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت. مجھے جامعہ اشرفیہ سے ڈائریکٹ تلمذ نہیں ہے, لیکن جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ میں حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ ہمارے اساتذہ کی فہرست میں. اچھڑیاں ان کی قبر مبارک ہے, میں نے توڑ اچھڑیاں جا کر وہاں ان کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھا ہے. اور حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ, ان سے بھی ہمیں ہمارے استاذوں کے ایک ہی واسطے سے شرف تلمذ حاصل ہے, ایک میں ترمذی, ایک میں بخاری سے. اور ابھی حضرت مولانا مالک کاندلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سعد کاندلوی صاحب ابھی زیارت ہوئی. مجھے فرمانے لگے بڑے عرصے کے بعد دیکھا. میں نے کہا حضرت اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے اتنا بھی ذہن میں رکھا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, ہمارے اکابر کی نشانی. تو بھائیو, اسی لیے جامعہ اشرفیہ میں بیٹھ کے میں آپ کو بطور ترغیب کہہ رہا ہوں, آپ اہل حق کے مرکز میں بیٹھے ہو, آپ جس جگہ بیٹھے ہو آپ کے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں, آپ کے پاؤں پتھر سے مضبوط چٹان پر ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ میں کہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں جذبات میں, جذبات میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا آج تک نہیں جنا, تحت عدیم السماء علی وجہ الارض, جو اس دھرتی پر علماء حق, علماء احناف, علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے. یہ کوئی بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا, نہ کسی ماں کی کوکھ میں وہ فیض موجود ہے جو اس طرح معاملہ کرے. تو بھائیو یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے, یہ صرف قوت عقیدت نہیں ہے, یہ قوت دلیل کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. تو تمام اکابرین کی ہماری ایک ترتیب ہے. تو اس لیے آپ حضرات کوشش فرمائیں اور اس پر تگ و دو فرمائیں, اپنے اسباق کو پڑھیں, حفظ کریں, دہرائیں, اپنے دماغ کو کہے تو نے یاد کرنا ہے اور یاد ہوگا جیسے یاد کرنے کا حق ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے اسباق پہ توجہ دیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے استاد جائے اور 2-4 پوسٹیں کر لوں, 2-4 یہ کر لوں, پھر کوئی کام نہیں ہونا, پھر آپ آگے نہیں چل پائیں گے. اگر آپ نے عملی محنت کے میدان میں آگے آنا ہے تو پھر قربانیاں کرنی پڑیں گی, پھر معاملات یہ ہوں گے, تب جا کر معاملہ ٹھیک بنے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, رب کریم آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان علوم کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.